دیکھیے اچھا کام کرنے کے لیے نا آپ کو پین لینا پڑتا ہے. ہم کہیں کہ سب آپ کو سپورٹ کریں کہ نہیں کریں گے. کہ ہمارے یہاں تعریف کا کلچر نہیں ہے, ہمارے یہاں انکریجمنٹ کا کلچر نہیں ہے. ہمارے یہاں تعریف اور انکریجمنٹ کسی کے اچھے عمل کی فوری کر دی جائے تو وہ ری انفورس ہوتا ہے. کہ ایز اے ہیومن اللہ نے آپ کو برین دیا ہے, سوچنے کی صلاحیت کچھ دی ہے. وی آر ناٹ مشین کے صرف چلے جا رہے ہیں, کوئی دوڑ لگی ہوئی ہے. اب اے آئی کی بات ہو رہی ہے اور ٹیکنالوجی بھی تاشا ہماری زندگی میں موجود ہے, آپ بھی یوز کر رہی ہیں, میں بھی یوز کر رہا ہوں. وی آر کائنڈ آف آلموسٹ بینگ کنٹرولڈ بائی اٹ اینڈ گوئنگ ٹو بیکم مور سو. تو it becomes more important now to come up with governance of this technology as well. Discussion کیا تھا, I'm really interested to know about that and I really want you to talk about that. وہ تھا اپنے ایک دفعہ ایک ٹاپک ڈسکس کیا, that was emotional bank deposit something. یہ ایک کانسیپٹ ایکچولی دیا تھا اسٹیفن کوی صاحب نے, جن کی مشہور زمانہ کتاب 7 Habits of Highly Effective People. The things that we learned, the only thing that we do. تو جو آپ کی بات کی کہ بالکل کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سیکھنا پڑے گا. قرآن کریم چونکہ ایک ٹائم لیس کتاب ہے, آنے والے تمام وقتوں کے لیے ہے, آفاقی کتاب ہے, تو اس میں اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو اینیکڈوٹس ہیں یا جو اصولی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تاکہ یہ ہمیشہ اپلیکیبل رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. سو آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا کوئی تعارف کرانے کی خاص ضرورت تو ہے نہیں, کیونکہ ماشاء اللہ سے لوگ ان کو بہت جانتے ہیں, بہت فالو کرتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہماری ایچ آر کی فرٹرنیٹی میں اگر کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ایک لیجنڈ کا ورڈ لگا سکتے ہیں, تو مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو بالکل کہتی ہوں کہ وی ہیو لیجنڈری ایچ آر اشر سعید صاحب ود اس. سو تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم اگین. تھینک یو ویری مچ. تو سو گڈ ٹو ہیو یو. آپ سے پچھلا ڈسکشن نے کافی کیا تھا, دیٹ واز اباؤٹ دی ہیومن ریسورس اینڈ وی ٹاک الاٹ اباؤٹ دیٹ ہیپی ورک پلیس کے بارے میں. اینڈ ایک چیز کا ضرور میں دوبارہ آپ کو یہاں پہ اس فورم پہ کہنا چاہوں گی, جو آپ نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا ایچ آر پینیکل ایوارڈس کا, اینڈ دیٹ واز آلسو آن دا سملر لائن. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو ڈسکشن ہم نے کیا تھا دیٹ اس کی ایک فردر ایکسٹینشن بہت بڑی شکل میں سامنے آئی. تو الحمدللہ, کنگریچولیشنز آن دیٹ. تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ آف یو. تو سر آج آپ سے تھوڑا سا کچھ ہٹ کے ڈسکشن کریں گے, کیونکہ ہمارے آف لائن جو ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسے ٹاپک جو اکثر ہمیں بادر تو کرتے ہیں, لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں جنرلی ان چیزوں پہ اتنی ڈیٹیل سے ہم بات نہیں کرتے, بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کارنر کا ڈسکشن ہے, کیوں فورم پہ اس کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی جیسے جو ہے نا کیا کہنا چاہیے کہ لیجنڈ لوگوں کے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ ڈسکشن ہم ضرور کریں. ٹھیک ہے, سر پہلی چیز یہ کہ جو میں نے آپ سے ڈسکشن کیا تھا, آئی ایم ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو نو اباؤٹ دیٹ اینڈ آئی ریئلی وانٹ یو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. وہ تھا آپ نے ایک دفعہ ایک ٹاپک ڈسکس کیا, دیٹ واز ایموشنل بینک ڈپازٹ سم تھنگ. وہ کیا کانسیپٹ ہے اینڈ تھوڑا سا بتائیں کہ جی وہ کیسے بن سکتا ہے. Great, Ji. First of all, thank you once again for inviting me on your platform, on your channel. As far as emotional bank account is concerned, یہ ایک کانسیپٹ ایکچولی دیا تھا اسٹیفن کوی صاحب نے, جن کی مشہور زمانہ کتاب 7 Habits of Highly Effective People. وہاں پہ پہلی دفعہ میں نے یہ کانسیپٹ پڑھا, لیکن یہ بہت دل کو لگا میرے کہ بات کتنی سچی ہے. اور بات اس کانسیپٹ میں جو انہوں نے کی وہ یہ کی تھی کہ ہر انسان کی جس طرح بینک اکاؤنٹ میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو بنیادی ایکٹیویٹی بینک اکاؤنٹ میں ہوتی ہے ڈپازٹس اور وڈرالس کی, اسٹیفن کوی کہتا ہے کہ اسی طرح سے ہمارے دلوں میں بھی ایک اکاؤنٹ ہے جس میں لوگ مسلسل ڈپازٹ کر رہے ہیں اور وڈرالس بھی کر رہے ہیں. تو اس کی مثال جو اس نے دی, میں اسی مثال کا سہارا لوں گا, اور اس مثال کو میں نے بہت سارے سیشنز میں شیئر بھی کیا ہے کہ آفس سے ایک صاحب نکلیں اور بخیر و عافیت اپنی گاڑی تک پہنچیں. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک اجنبی آئے کسی سائٹ سے اور آتے ہی ان کے ایک ہاتھ مارتے. تو جب یہ سچویشن سناتا ہوں تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں ان صاحب کا رسپانس کیا ہوگا, نیچرل دل کیا کرے گا ان کا. تو اکثر لوگ صحیح جواب دیتے ہیں کہ ان کا دل ہی کرے گا, چاہے وہ کر سکے باوجود یا نہ کر سکے, لیکن دل اس کا یہ چاہے گا کہ وہ بھی گھما کے اتنی ہی سختی سے اس کو جواب دے, مارے. تو میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے, اس کا نیچرل ریئیکشن کہ ایک آدمی کیوں آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, اور یہ صاحب بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے. اور گھر میں داخل ہوتے ہی یہی سلوک جو اجنبی نے کیا تھا یہی والدہ نے کیا. تو کیا والدہ کے ساتھ بھی آپ کا یہی دل چاہے گا جو آپ کا وہاں اس اجنبی کے ساتھ چاہا؟ تو اکثریت کا جواب, بلکہ سب کا جواب یہ آتا ہے کہ ہرگز نہیں چاہے گا. زیادہ سے زیادہ جو ریئیکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ والدہ سے پوچھیں گے کہ امی مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ نے اتنا سخت میرے ساتھ
سلوک کر دیا, کیا چیز آپ کو بری لگ گئی, میں تو ایک سکتے میں آ گیا ہوں, ایک شوق میں ہوں. تو پھر میں آخری سوال میں یہ کرتا ہوں لوگوں سے کہ یہ بتائیے کہ دونوں جگہ جبکہ ایکسٹرنل اسٹیمولائی ایک ہی تھا تو ریئیکشن میں فرق کیوں ہے؟ بالکل. تو اس سوال کا جواب اسٹیفن کوی صاحب کا یہ تھیوری جو ہے وہ دیتی ہے کہ وہ آدمی اجنبی جو آیا اس کا ڈپازٹ کوئی نہیں تھا, اس نے آتے ہی وڈرال کر لیا, صحیح ہے, تو آپ کا ریئیکشن پھر ویسا ہی تھا. گھر کے کیس میں ماں کے ڈپازٹس اتنے ہیں کہ اگر وہ ایک وڈرال کر لے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. آؤٹ آف thousands and hundreds and thousands of deposits اس نے ایک withdrawal کر لیا, doesn't matter. اور اپنی زندگیوں میں ہم اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں, لوگوں سے جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, جو ایکسچینج ہوتا ہے, وہ اسی ڈپازٹ withdrawal کی بیسس پر ہوتا ہے. دفتر میں بھی, گھر میں بھی, خاندان میں بھی کچھ انسانوں کا سلوک اگر آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے اور ایک دفعہ وہ کوئی ایسی اوکھی بات کر دیتے ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, کنڈون کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی پہلی دفعہ ملے اور آپ سے بہت سخت بات کر دے تو پھر آپ بھی اس کا جواب دینے پہ اکثر و بیشتر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے, آپ نے بالکل بمباری کر دی میرے اوپر. تو اب اس میں سے ہمارے لیے جو پیغام نکل کے آتا ہے, ہم سب کے لیے, تمام کسی بھی جنریشن سے وہ تعلق رکھتے ہوں, کہ ہمیں لوگوں کے دلوں میں ڈپازٹ کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں, کبھی اگر وڈرال کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وڈرال کا امپیکٹ پھر اتنا برا نہیں ہوگا, پینفل نہیں ہوگا, وہ بھی سامنے والا بھی لحاظ کرے گا. یہاں پہ یہ لحاظ آتا جب ہی ہے انسانوں کے درمیان جب ڈپازٹس ہوتے ہیں, جب سلوک اچھا ہوتا ہے. تو بہت سارے سلوک اچھے جب جمع ہو جاتے ہیں تو ایک خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کہیں چھوٹی سی بدسلوکی یا آپ انٹینشنلی اگر آپ سے کوئی سہون غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ ڈپازٹ کرتے رہنا چاہیے, اور ہم بتدریج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ڈپازٹس کا سلسلہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. سر آپ کی بات سے جو نا بہت خوبصورت آپ نے بات سے آغاز کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ناؤ اٹ از لائک گیونگ می دی ریفلیکشنز. فار ایگزامپل اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز ہم بات کریں, مجھے لگتا ہے کہیں کہیں جو ہم ایک کارپوریٹ میں ٹرم یوز کرتے ہیں ٹرسٹ بلڈنگ والی, تو وہ بھی تو آئی تھنک ایسی آتی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ پہلے ارن کرنا پڑتا ہے, اور وہ ٹرسٹ کیسے ارن ہوتا ہے, آئی تھنک وہ اٹ ول گو بیک ٹو واٹ یو سیڈ, رائٹ؟ بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. بڑا اچھا آپ نے اس کو جو ہے لنک کیا ہے. ٹرسٹ کی جو ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے, اور وہ ہے کہ ٹرسٹ از دا ریزیڈیو آف فلفلڈ پرومسز. جب آپ اپنے وعدے بہت عرصے تک پورے کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آخر میں چیز بچتی ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. بہترین. اگر آپ وعدے ہی پورے نہیں کرتے رہے, جو بھی آپ نے کمٹ کیا, جو بھی جس کا بھی آپ نے عہد کیا وہ آپ نے نہیں کیا, تو اوور ٹائم آپ ایک بد عہد انسان کے طور پہ آپ کی ریپوٹیشن بن جاتی ہے, اور وعدے پورے کرتے رہتے ہیں تو لوگ پھر آپ کو ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ کرتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کہیں اور دائیں یا بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. If you go back 50-100 years ago, تو the greatest example and the greatest role model of all times, انہوں نے جو پہلا پیغام دیا تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے سے پہلے, اپنی کریڈیبلٹی جو اسٹیبلش کی تھی وہ انہی دو بنیادوں پہ کی تھی, جس میں سے ایک ٹرسٹ تھا کہ تم بتاؤ میں کیسا ہوں, میرا کیریکٹر کیسا ہے. تو سب نے بآواز بلند اس چیز کا اقرار کیا کہ آپ صادق بھی ہیں, یعنی ٹروتھفل ہیں, اور دوسرے آپ امین بھی ہیں, یعنی ٹرسٹ وردی ہیں. تو وہ ٹرسٹ وردینس کا اقرار کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے پچھلے 40 سال میں جو کچھ ان کو کرتے دیکھا وہ اس بات کو یقین ان کو دلا چکا تھا کہ یہ ٹرسٹ وردی ہے, اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. تو یہ نہ تو بے ایمانی کرے گا نعوذ باللہ, نہ یہ جھوٹ بولے گا. تو جب یہ ان سے اقرار کروا لیا تو پھر کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پیغام پیش کیا, جس کو کچھ نے مانا اور کچھ نے بوجوہ نہیں مانا. تو ٹرسٹ وردینس when we come back to the realm of organizations and society, it's built on fulfilled promises. آپ مسلسل, آپ کو ایک چیز میں اکثر یہ لوگوں سے گزارش کرتا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ whatever we do in our daily lives, in organizations, in society, in محلہ, anywhere, we get famous for it. Good or bad, whatever. ایک انسان آفس کے دفتر کے انوائرمنٹ میں اگر ایک دن لیٹ آتا ہے تو اس کو کوئی لیٹ کمر نہیں کہتا. اگر وہ ایک دن ٹائم پر آتا ہے تو اس کو پنکچوئل کوئی نہیں کہتا. لیکن اگر وہ مسلسل یہ عمل جاری رکھے تو وہ ایز اے لیٹ کمر فیمس ہو جاتا ہے, یا وہ ایز اے پنکچوئل پرسن فیمس ہو جاتا ہے. تو یہ
तसलसल कंसिस्टेंसी से जो आप एक्ट करते हैं you get famous for it and that's where trust worthiness comes in कि एक दिन अपना वादा अपना अहद पूरा करने पर आपको कोई ट्रस्टवर्दी लेबल नहीं करेगा, लेकिन जब आप मुसलसल ये करेंगे तो वो लेबल भी करेगा, लोग आप पे यकीन भी करेंगे. इससे होता क्या है कि लीडरशिप आसान हो जाती है, इसलिए कि जब आपको फिर बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि लोग कहते हैं कि इतनी तसलसल से उन्होंने अपने अहद पूरे किए हैं कि जो आज अगर ये एक बड़ी बात हमसे कर रहे हैं तो हमें इसे मानने में कोई मुश्किल नहीं है. हम बहुत आसानी से ये बात मान लेंगे. तो लीडरशिप बिकम्स ईजियर व्हेन पीपल ट्रस्ट यू. इफ दे डोंट ट्रस्ट यू यू विल हैव टू मेक थ्राइस एज मच एफर्ट टू कन्विंस देम इफ एट ऑल दे गेट कन्विंस्ड. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. और आई थिंक वो एक बहुत बात जो इसका आई थिंक इसी का दूसरा पार्ट है, वो जो ट्रूथफुलनेस की आपने बात की ना, तो आई थिंक ये एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है कि एक तो आपका एक्ट भी वही हो, फिर दूसरी बात है कि आपकी बात कितनी रिलायबल है. क्योंकि बहुत जो मुझे भी लगता है, फिर आपका मैं ज़रूर चाहूँगी कहें कि बहुत दफ़ा ना शायद हमें एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा था कि बीइंग माइंडफुल ऑफ योर इम्पैक्ट. तो एज ए लीडर डेफिनेटली आप कहीं भी खड़े होते हैं, कुछ करते हैं, और देखिए हम हर वक्त तो नहीं अपनी कैब कैरी कर सकते ना अपने साथ. कभी आप किसी से बैठ के खाना खा रहे होंगे, कभी कॉरिडोर में चलते फिरते जा रहे होंगे, किसी से हाल हवाल आपने पूछ लिया, तो वहाँ मुझे लगता है तब भी हमें बहुत ये ख्याल रखना होता है, क्योंकि लोग आपको बहरहाल एक सर्टेन नज़र से देखते हैं. तो वो जो ट्रस्टवर्दीनेस है, बहुत दफ़ा शायद आप बातों बातों में कैसी बात करते हैं, बट द पीपल पिक योर वर्ड्स, और उसमें जो थोड़ा सा भी अगर मैनिपुलेशन का आंसर हो, कहीं से वो बात आपने जो कही है उसकी रिलायबिलिटी नहीं साबित हो और बाद में कुछ और बात निकल के आए, तो वो वहाँ पे भी तो बहुत बड़ा ट्रस्ट ब्रेक होता है. बिल्कुल ब्रेक होता है. और इसीलिए किसी भी किस्म का लीडरशिप रोल हो, चाहे वो इदारों के अंदर हो या वो ख़ानदानों में हो या घर में हो या मोहल्ले में हो, वहाँ पर आपको बड़ी एहतियात से बात करने की ज़रूरत होती है. इसलिए कि जो छोटे होते हैं वो किसी हवाले से भी, किसी रियल में भी छोटे हों, वो आपकी बात को बहुत अहमियत देते हैं. और अगर वो बात सही ना निकले तो वो जैसे कहा जाता है कि वो शीश महल जो है वो चकनाचूर हो जाता है. फिर आप कितनी ही अच्छी बात कर लेंगे और वाकई दिल से कर लेंगे, दिल से कही हुई बात को भी मानना उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा, उसमें अगेन फिर वक्त लगेगा. तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं अक्सर ही गुजारिश करता हूँ कि जो कुछ भी हम करें वो हम ऐसे करें कि जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे ना उसके बारे में, वो हम कर नहीं सकते. इसलिए कि एवरी गुड थिंग इन लाइफ डजंट कम नेचुरली. इट डजंट. लोग ये समझते हैं, अक्सर कई लोग इस पे बहस भी करते हैं कि जी जो तमाम अच्छी चीज़ें हैं जो रब ने करने को कही हैं ये तो बड़ी नेचुरल है. एक्चुअली ऐसा है नहीं, वो बहुत अननेचुरल है. और यही इम्तिहान है. इससे मुझे कुछ ज़िम्नन एक चीज़ याद आई कि मैं अपने वालिद साहब के पास बैठा हुआ था और मैंने वो मुझे ताकीद कुछ कर रहे थे नमाज की कि तुम इसमें कभी कभी कोताही कर देते हो, बाकी काम तुम सारे अच्छे मुनासिब कर रहे हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, लेकिन ये ज़रा सी कोताही बिल्कुल ना करो, स्पेशली फजर में तुम्हारी मैं नोट करता हूँ कि कोताही होती है. अच्छा, हमारी बदनसीबी है कभी कभी हम वालिदैन से ना किसी मौके पर वो चिढ़ जाते हैं, और कोई जो हमारे ही ना तो मजाल होनी चाहिए ना हमें इजाज़त है इस चीज़ की कि तो हम कभी थोड़ी सी गुस्ताखी भी कर देते हैं. तो मैंने उनसे इस ऑब्जर्वेशन के जवाब में उनसे इतना कह दिया कि ये बताइए कि ये तो आपने ताकीद कर दी मुझे, ये बताइए कि आपका दीन है क्या. तो वो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा तुम अभी कहीं बाहर जा रहे थे, तुम होके आ जाओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगा. मैंने कहा इसमें कितना वक्त लगेगा. कहने के वक्त तो कुछ भी नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे. मैंने कहा वाकई 2 मिनट लगेंगे दीन समझाने में. कहने के हाँ अगर 2 मिनट हैं तो बैठ जाओ. मैं बैठ गया और उन्होंने 2 जुमले मुझसे बोले. उन्होंने पहला जुमला उन्होंने कहा कि देखो अशर, ये बात समझो अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर इनकलकेट कर दी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं की हैं. इनकलकेट करने से मुराद कि आपकी फितरत में है वो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फितरत में नहीं है. कहने कि दीन इतना सा है सिर्फ कि जो चीज़ें फितरत में डाल दी हैं उन्हें करने से रोका है या कोई हलाल तरीका बताया है, और जो फितरत में नहीं डाली हैं वो करने को कहा है. मैंने कहा जी यहाँ तक तो मैं कुछ समझाऊं, लेकिन मुझे मिसाल भी चाहिए. कहने लगे हाँ मिसाल भी है. कहने लगे मिसाल ये है कि अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ किया है और कुरान में किसी एक चीज़ का अगर सबसे ज़्यादा जिक्र है, कम व बेश अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए 700 जगह, वो अकीमुस्सलाता का है. तो कहने लगे ये कहा है ना अल्लाह मियां ने, ये फितरत में नहीं है, दिल नहीं करता नमाज पढ़ने.
بندہ آخری موقع پہ بھی بھاگ رہا ہوتا ہے کہ یار سوچ وضو رہے کو تھے، وضو کروں، تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، ابھی تو اذان ہوئی ہے. تو کہنے لگی فطرت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے اور یہ امتحان ہے. میں نے کہا اور مثال دیجیے. کہنے لگا اور مثال لیجیے. پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، کہیں آپ کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اولاد سے محبت کرو. ہاں ہاں کہنے لگے کیوں نہیں کہا گیا ہے؟ فطرت میں ہے. اس کا ہاں، اپوزٹ کہا گیا ہے کہ یہ آزمائش ہے، ایک حد تک رکھو اس یہ کو. فتنہ ہے. ہاں ہاں، جو غلط کام کرو گے زندگی میں یا تو مال کے لیے کرو گے یا اولاد کے لیے کرو گے. کریکٹ. تو کہیں یہ چیز اللہ اسی طریقے سے سنس آئی ایم شیور کہ آڈینس ہماری میچور بھی ہے اور بڑی آج کل جینزی سے بڑی باخبر بھی ہے. تو یہی حوالہ اگر ہم صنف مقابل جو ہے اس کی اٹریکشن کی طرف کریں جی جی، تو پورا قرآن ہم پڑھ جائیں، ہمیں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اپنے مقابل صنف کی طرف توجہ کرو. فطرت میں ہے. ہاں اس سے روکا ہے کہ اوہو 1 منٹ، اس کا ایک حلال طریقہ ہے، وہ ہم تمہیں تجویز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کرو گے تو وہ حلال نہیں ہے. تو کہیں توجہ کیوں نہیں دلائی اس طرف کہ فطرت میں ہے؟ تو جو چیزیں فطرت میں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دلائیے، ان کے اگینسٹ توجہ دلائیے کہ اس میں تم بہہ نہ جاؤ کہیں. اور یہی مال کا معاملہ ہے کہ کہیں نہیں کہا ہے کہ مال سنبھال کے رکھو، بہت احتیاط سے رکھو، سیف میں رکھو، لاکر کے اندر بند کر کے رکھو، گن کے رکھو. اس کے مخالف بات کی ہے کہ یہ مال جو ہے اس کے لیے تم سب کچھ کرو گے، خرچ کرنے کا فتنہ ہے. سورہ جو ہم آخری سپارے کی صورت پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کثرت کی تلاش کرتے 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 قبر تک جا پہنچتا ہے. یا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یحسب ان مالہ اخلدا، کہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. تو اتنا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتائی ہے کہ مطلب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی شک کر سکیں، وہ کر سکیں. اور جیسا کہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہماری پکڑ بہت بڑھ جاتی ہے. اگر نہ بھی پتہ ہو تو ہم اس سے جان بچانا ذرا مشکل کام ہے. بالکل آپ جو بات کہیں دیکھیں، اگر یہ ایک تو پہلی بات ہے اس علم کو سمجھیں سمجھانے، دوسری بات اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی نا. تو کوشش کرنے ہی کے دل بھیجا ہے دنیا میں. میں اتنی حیران ہوئی تھی، میں نے ایک دم بات پڑھی کہ انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کرنے والا بنایا ہے. تو میں نے جب وہ پڑھی تو مجھے لگا کہ آئی واز لٹل بٹ ایٹ ایز کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ بہت کچھ لائف میں کر رہے ہیں یا بہت دفعہ لائف آپ کو ڈیمانڈ کری بہت کچھ کرنے کے لیے، تو ایٹ ٹائمس بولتے کہ کیوں مطلب نا وائی از سو مچ حاصل اراؤنڈ می. تو دین جب میں نے وہ پڑھی تو مجھے پورا ریلیکسیشن آئی کہ نہیں، اٹس واٹ آئی واز میڈ فار. ٹھیک ہے، تو یہ تو مجھے کرنی ہے، تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور ایک بات جو آپ نے کی، میں خود سے بہت آئی تھنک اس پہ میں چاہوں گی آپ ایمفیسس کریں کہ سیکھنی پڑتی ہیں چیزیں. ہمیں لگتا ہے بائی ڈیفالٹ آ جاتی ہیں، بائی ڈیفالٹ نہیں آتی. میں نے کسی کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پائلٹ بڑا قابل ہوتا ہے اور جو سائیکل چلانے والا ہوتا ہے وہ قابل نہیں ہوتا. بات یہ کہ سکھائی آپ نے انہیں سائیکل چلانے والے کو. اگر آپ نے جہاز چلانا بھی انہوں نے سیکھا ہے اور سائیکل چلانی بھی سیکھی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جہاز چلانا میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، میں آج سائیکل چلاتی ہوں، میں جہاز چلانا سیکھوں گی تو میں کر لوں گی. وہ کوئی کمال الگ سے نہیں ہے. دا تھنگ از دیٹ وٹ یو لرن، دا اونلی تھنگ دیٹ یو وڈ ڈو. تو جو آپ نے بات کی کہ بالکل کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سیکھنا تو پڑے گا. بے شک ایسے ہی، بالکل ایسے ہی 100% سیکھنا پڑے گا. اور یہ اصل میں جہد کا حصہ ہے. ہاں، جس مشقت کی آپ نے بات کی، جس کوشش کی بات کی، اسی جہد کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ ہماری کرا رہا ہے. اور میں یہ چیز کچھ دن پہلے ہماری ایک محفل میں میری اور آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی، وہاں پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ ایک مسلسل ایک کوشش میں رہنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی اکثر و بیشتر یہ اصل میں قرآن کریم میں یہ بڑا نازک موضوع ہے، لیکن بہرحال جتنی اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء سے جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ ایک ٹائم لیس کتاب ہے، آنے والے تمام وقتوں کے لیے ہے، آفاقی کتاب ہے، تو اس میں اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو اینیکڈوٹس ہیں یا جو اصولی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تاکہ یہ ہمیشہ اپلیکیبل رہے. تو اسی میں سے یہ جہد کی چیز جو ہے، جس جہاد کو ہم نے صرف فی زمانہ مقید کر دیا ہے کہ یہ میدان جنگ کا جہاد ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن اس سے پہلے جہاد کی جو مختلف اور اقسام ہیں، اللہ تعالیٰ اسی جہد کی مسلسل بات کر رہا ہے کہ تم کچھ کرو گے تو ہم تمہیں اس کا
ریوارڈ دیں گے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی. لیس علی الانسان الا ما سعی. تو یہ جہد تو کرنا ہے, اور جہد کیے بغیر بیٹھے بیٹھے جو قومیں, اچھا چونکہ اللہ تعالیٰ ایک منصف ہے, نیڈلیس ٹو مینشن, تو جو کوئی ان اصولوں پہ عمل کر رہا ہے اس کو اس کا صلہ مل رہا ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو جو کوئی جہد کر رہا ہے کسی حوالے سے بھی کوشش کر رہا ہے اس کا رزلٹ اس کو اللہ تعالیٰ کوشش ضائع نہیں کرتا, ضائع نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ منصف ہے, کے لیے کریں گے وہ ناانصافی کر ہی نہیں سکتا. اگر کسی نے ایک سائیکل سیکھنے کے لیے محنت کی ہے تو وہ سائیکل سیکھ جائے گا, جس نے نہیں کی ہے وہ لیٹا رہا ہے, وہ سوچتا رہے, وہ نہیں سیکھے گا. تو سر آپ نے جو بات کی نا کہ وہ بیٹھے رہنے والی بات ہوئی ہے, اس پہ میں چاہوں گی کہ اس کا ایک دوسرا اینگل بھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا بھی بہت دفعہ ہو گیا نا کہ ہم جو ہے نا وہ اگر آپ ڈسکشنس کو دیکھیں, وی آر ڈوئنگ آؤٹ آف بیشنگس ہر جگہ کر رہے ہیں, صرف سوشل میڈیا پہ نہیں, گھروں میں, محلے میں. آپ نے بتائی گی کہ سارے بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, اینڈ وی نو واٹس رانگ, لیکن ایز اے سوسائٹی ہم وہ چیزوں اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے جو کہ ایک ایتھکس کہہ لیں, بیسک اخلاقیات کہہ لیں, ایک معاشرت کے جو بیسک اصول ہوتے ہیں وہاں تک ہم بہت اسٹرگل کرتے ہیں. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایز این انڈیویجول کسی کو آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ نہیں ہاں سب ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ویسے سنتے ہیں خبروں میں ادھر ادھر ہر جگہ تو ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ بیہیویئر کہاں سے پھر آ رہے ہیں, یہ کہاں سے یہ رانگ از کمنگ. اصل میں یہ بہت ہی گہرا موضوع ہے, اینڈ یو ہیو ٹریگرڈ اٹ ان اے وے, اس لحاظ سے کہ اب مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ ہم سب ایک فساد لیے گھوم رہے ہیں. وہ شاعر نے کہا تھا کہ چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر, تو اس طرح کی کچھ کیفیت ہے جو ہر آدمی ہمیں صحیح بات کرتا ہوا اور صحیح بات کا پرچار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب منحص المعاشرہ ہم دیکھتے ہیں تو کوئی چیز بھی کہیں ٹھیک ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو یہ اصل میں ہپوکریسی ایک ایٹ اٹس بیسٹ ہے. فساد اگر آپ کا اچھا ہے اور اندر سے آپ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں بیچ میں ہپوکریسی کی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں, اور اس قرآن کریم میں منافقت اور منافق کی جتنی مذمت آئی ہے وہ اس بات کو شدید مذمت آئی ہے, شدید ترین الفاظ میں آئی ہے. یعنی وہ لوگ مسلمان دکھتے بھی تھے, ہر عمل میں شامل بھی ہوتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے اور تمام جو مسنون عمل ہیں اس کو, لیکن دل سے وہ کنونس نہیں اور ایٹ اٹس بیسٹ کرتے تھے, ہم تو اس لیول پہ کر نہیں سکتے. تو اس قدر شدید مذمت اللہ تعالیٰ نے کی کہ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید کفار ان سے بہتر تھے, اس لیے کہ وہ ان کا فساد جو تھا وہ مسلمان کا تھا, لیکن اندر سے دل نہیں تھا. کفار کم از کم یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں ہیں جی, وہ they were not proclaiming themselves to be Muslims. So to proclaim something which we are doing a lot as a society right now, proclaiming or right things, but not when it comes to us as an individual, ہم وہ کر نہیں رہے. تو یہ کیفیت جو ہے یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے, اور اسی وجہ سے nothing is going right and everyone is surprised کہ ہو کیا رہا ہے. کہ جب کسی پر آتی ہے اپنے اوپر, جب اس کی بہت ہلکی کی مثال لے لیتے ہیں جو کہ جس سے ہم سب روز گزرتے ہیں اور سخت بھی نہیں ہے تو سخت بات شاید نہیں کرنی چاہیے, وہ ہے ٹریفک لائٹ پہ رکنے کی. مجھے اب یقین کامل ہے کہ اکثریت جو یہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں رکتے لوگ, رکنا چاہیے, وہ سب نہیں رکتے. جہاں جہاں انہیں موقع ملے گا, کیسی رات کا وقت ہے یا 12 بجے ہے, وہ ٹریفک لائٹ توڑ دیں گے. وہاں پہ کھڑے ہونے والے اس ٹائم پر سگنل پہ میرا نہیں خیال اس شہر میں کوئی بچا ہے. ہاں وجوہات اس کی وہ دیتے ہیں, جو ہر گناہ کرنے والا یا ہر غلط کام کرنے والا اپنے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تو نکال لیتا ہے. وہ کہتا ہے یار اصل میں پیچھے سے لائٹیں بہت مار رہا تھا, یا پیچھے سے جو ہے وہ ہارن بہت دے رہا تھا, سر پہ چوٹ لگ رہی تھی, یا وہ کہہ رہا تھا بہت پتہ نہیں کون بیوقوف کھڑا ہوا ہے اس وقت 12:30 بجے ٹریفک لائٹ پر رکا ہوا. So we come up with a lot of explanations to satisfy ourselves, but we are all equally involved in the misery that is being created for all of us. ایک بار آپ نے ایسا ٹاپک چلا, کیونکہ میرا بڑا پین پوائنٹ ہے. میں خود جب ڈرائیو اب تو تھوڑا کام کرتی ہوں کہ ڈرائیو جب میں کرتی ہوں تو مجھے آئی تھنک الاٹ آف پرائڈ, ٹھیک ہے, کہ اگر فار ایگزامپل میں ہی پہلی ہوں جو کہ جب جیسی لائٹ ریڈ ہونے والی ہے میں وہاں پہ رک جاؤں تو مجھے بڑا اچھا. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے والے لوگ آپ سے بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ بلنکرز بھی آتے ہیں, دین لگتا ہے کہ بہت انگزائٹی میں کہ کیوں رک گئی ہے. اچھا میں ہمیشہ یہ بھی کرتی ہوں, اگر میرے آس پاس یا مجھ سے پہلے کوئی بندہ آ کے رکا ہے تو لٹرلی میں یہ کرتی ہوں
تو میں جھانک کے دیکھتی ہوں کہ وہ کوئی ینگ ہے یا کوئی تھوڑے ایجڈ ہے کوئی, بیکاز آئی وانٹ ٹو نو کہ ہاں جی ہمارے جو ینگ لوگ ہیں کیا وہ کتنے رسپیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کی نہیں کر رہے, جو کہ بالکل صحیح آپ نے کام نہیں کر پا رہے. لیکن دیکھیے اچھا کام کرنے کے لیے نا آپ کو پین لینا پڑتا ہے. ہم کہیں گے سب آپ کو سپورٹ کریں گے, نہیں کریں گے. اف یو ریلی وانٹ ٹو میک یور امپیکٹ, یو وانٹ ٹو کریٹ یور لیگیسی, اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں آئی ایم ون آف دیم, میں تو کروں گا. اب یہ نہیں ہو سکتا آپ اچھا کام کریں اور سارے آپ کو اچھا کہیں. تو وہ جو یہ جو ریزنز ہیں نا, یہ ریزن جتنا ہمیں اندر سے نکال دینی چاہیے. اف یو ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ, ٹیک پرائڈ ان دیٹ اینڈ ڈو دیٹ, سو دیٹ. اور دیکھیں یہ بات بھی صحیح ہے, آپ بھی اس بات میں ہم اگری کریں گے کہ اگر میں رکی ہوں, جو نہیں رکا نا اس کو دل میں ملال ضرور ہوتا ہے کہ ہاں اس نے صحیح کیا تھا, چاہے وہ نہیں کرنا چاہتے, بٹ یہ ضرور ہوتا ہے کہ صحیح غلط کا خمیر میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا گناہ بتاؤ. اس آواز کو ہم دبا ضرور دبا دیتے ہیں, آتی ہے, آتی ضرور ہے, اور یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل آتی ہے. اور کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ, بہت طویل عرصہ گزر جائے تو پھر وہ آواز بھی آنا بند ہو جاتی ہے, بیکاز اس میں پھر آپ اس کیفیت میں جا چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کیفیت میں لے جا چکا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سمبم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون. تو وہ کیفیت آ جاتی ہے, لیکن وہ شروع میں نہیں آتی. وہ جب آپ بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں اپنے گناہ کی زندگی پر, پھر آپ کو وہ تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رسی دراز کر دیتا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دس, بہت اچھی آپ نے بات کی کہ پیچھے دیکھنے والی کہ کیسا ریئیکشن کیا ہے. اس حوالے سے مجھے جو بھی ہمارے بیہیویئرز ہیں اور جو ہمارے رویے ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں, مجھے اس میں لگتا ہے کہ بہت یہ کافی یکجہتی بات نہیں ہے, ہمہ جہتی بات ہے. اس کے بہت سارے ملٹیپل ریزنز ہیں جس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں تعریف کا کلچر نہیں ہے, ہمارے یہاں انکریجمنٹ کا کلچر نہیں ہے. ہمارے یہاں تعریف اور انکریجمنٹ کسی کے اچھے عمل کی فوری کر دی جائے تو وہ ری انفورس ہو جاتا ہے. لوگ جو ہے کہتے ہیں یار میری تعریف ہو گئی اس بات پر, تو آئندہ بھی پھر میں یہی کروں گا. ہمارے یہاں اوور آل HR پینیکل ایوارڈس کی جو آپ نے بات کی, why it was so close to my heart and I am still aiming for, I haven't done anything, still aiming for انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ کہ چند سالوں بعد اس کو میں اس کا کینوس اور وسیع کر دوں کہ HR پینیکل ایوارڈس کے ساتھ ساتھ کسی اور قسم کے ایوارڈس کا یا ریکگنیشن کا اجرا بھی ہو. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے تعریف اور اپریسیشن کا, یہ ہمارے دلوں سے نکلتی نہیں. ہمیں مشکل ہوتی ہے کسی کی تعریف کرنے میں, ہم بار بار اٹک جاتے ہیں کہ کیوں کروں, مطلب ایسا کیا کر دیا, اتنا بڑا کیا کام کر دیا کہ میں تعریف کر دوں, یہ تو کرنا ہی تھا. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس سے خوشی اور وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ بیہیویئر ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. بچے کے ساتھ بھی ہم اگر اس کی تعریف کسی اچھے عمل پہ کر دیں تو وہ اگلی دفعہ کرنے میں اس کو نسبتاً زیادہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے وہیں پہنچا, میں سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے, یہ جو بیہیویئرز ہیں ری انفورسمنٹ والی آپ نے بات کی, یہ ری انفورسمنٹ دیکھیے نا, بالکل آپ نے صحیح کہا. واپس اس مثال پہ آ جاتے ہیں, آپ فیملی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹریفک لائٹ ریڈ ہو گئی, ٹھیک ہے. اس وقت جو امیڈیٹ بیہیویئر ہوتا ہے نا آپ کی فیملی کا, دیٹ آلسو پلیز کم ان ٹو پلے. ٹھیک ہے, آپ رک گئے, اب آپ کے ساتھ اماں ابا بیٹھے ہیں آپ کے, یا چھوٹے بہن بھائی ہیں, بڑے ہیں, وٹ ایور, تو اس وقت ان کی جو انفورسمنٹ ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. کیا جب آپ رکتے ہیں آپ کے اماں بھائی آپ کو شاباشی دیتے ہیں ایکسلنٹ کہ آپ نے جو ہے نا وہ صحیح کیا کرتے ہو بھائی, جلدی ہی نکلنا ہے. وہ جو پہلی انفورسمنٹ میں بات ہے کہ پہلے ہی تو تعلیم ادھر سے آنی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں بگاڑ بھی تو اس چیز کی خاموشی سے ہو رہا ہے نا. بالکل ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے اس میں بالکل ری انفورسمنٹ بیہیویئر کا ہوتا ہے. جو گاڑی میں آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں یا کسی بھی عمل میں آپ کے عمل کے وٹنس ہیں, وہ اگر فوراً آپ کو انکریج کر دیں تو آپ اور جو ہے استقامت آ جاتی ہے آپ کے اندر. آپ کہتے ہیں تو بہت لوگوں نے تعریف بھی کر دی تو میں اس کا سلسلہ جاری رکھوں گا. تو یہ ہوتا ہے. اچھا, ساتھ ساتھ اس میں تعریف نہ کرنے کا جو عمل ہے یہ بھی بڑا قابل غور ہے کہ کیوں نہیں کرتے لوگ, یا ری انفورسمنٹ یا انکریجمنٹ کیوں نہیں کرتے. اس لیے ہر وہ چیز ہم کرتے ہیں جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے میں بہت سارے لوگوں کے توسط سے اور ان کے جو کچھ انہوں نے مجھے سکھایا, تو ایک چیز بالکل واضح ہو گئی میرے اوپر کہ جو کچھ آپ 10 سال کی عمر تک جس چیز سے آپ گزرتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کا بالکل اٹوٹ انگ بن جاتی ہے, اور اسی کو تربیت کہتے ہیں. اور وہ یہی وہ عمر ہے 10 سال تک کی جس میں سے سب سے زیادہ حصہ اس وقت تک کی عمر کا 1 سے 10 سال وہ آپ ماں کے ساتھ گزارتے ہیں. کسی اور کے ساتھ اتنا وقت آپ اس عمر تک نہیں گزارتے جتنا آپ ماں کے ساتھ گزارتے ہیں. تو اس لیے وہ رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے,
اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں, بڑے قابل ہیں, لیکن ٹریفک لائٹ پہ نہیں رکتے. تو ایسا نہیں وہ برے ہیں, اصل میں یہ ان کی گھٹی میں گیا ہی نہیں کہ جی ہمیں فار ایگزامپل قانون کی پاسداری کرنی. ان کو فلسفے سارے پتہ ہے, ان کو علم بھی بہت زبردست ہے. تو اسی لیے میں یہ اکثر ہی گزارش کرتا ہوں کہ علم اور عمل, علم گارنٹی نہیں کرتا عمل کو, تربیت گارنٹی کرتی ہے عمل کو. اور پھر عمل ہوتا ہے نا سر, اب آپ کہیں تو جتنا مرضی دیں, دیکھیے جب آپ کے والد صاحب کو آپ نے رکتے ہوئے دیکھا ہوگا نا, تو آپ چلیں, کبھی کبھی آپ کو ٹریگرز ہوں گے, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ ٹائم پہ رکیں گے اور کہیں نہ کہیں بات ان کی بات آپ کو ہیمر ہوتی رہے گی. میں ضرور چاہوں گی کہ اس پہ نا میری بات ضرور کیجیے گا 2 اینگل سے. ایک تو یہ کہ پیرنٹس کا رول جو ہے نا, کیونکہ آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو علم تو سر انفارمیشن تو ہر جگہ سے آ رہی ہے اور بمبارڈمنٹ ہے سر, ٹھیک ہے, واٹس گڈ واٹس ناٹ گڈ وی آر لرننگ فرام ایوری ویئر. پتہ نہیں سیکھ رہے کہ نہیں سیکھ رہے, لیکن انفارمیشن ہر جگہ سے آ رہی ہے. اب وہ جو اسٹرانگ پیرنٹنگ والا رول ہے, میں سمجھتی ہوں اس پہ ضرور آپ پلیز بات کیجیے گا, کیونکہ مجھے اس کا یا تو خاموشی ہے, یا مے بی دا کائنڈ آف یہ جو جنریشن میں چینج اتنا آ رہا ہے, تو مے بی کہیں کہیں لگتا ہے پیرنٹس شاید اسٹیپ بیک کر لیتے ہیں کسی موقع پہ آ کے, کہ ان کو لگتا ہے کہ مے بی دے آر ناٹ دے آر اسٹرگلنگ ٹو کوپ اپ ود, یہ ٹیکنالوجی والا پارٹ آ گیا, دوسری چیزیں آ گئی, تو ٹھیک ہے وہ سب چیزوں کا بھی اپنا امپیکٹ ہے. لیکن پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گے کہ جو تربیت والا رول ہے وہ تو بہرحال ہمیشہ ہی انہیں کے پاس رہے گا نا, تو وہ کیسے اس کو انفورسمنٹ کریں اس دور میں, تاکہ وہ ایک اچھا ویلیو امپیکٹ ہے وہ تبھی آئے گا نا, گھر سے سیکھ کے آئیں گے. تو چاہے وہ ہو سکتا ہے امیڈیٹلی نہ کام کرے, آپ کے والد صاحب سے جو ڈسکشن کا آپ نے ذکر کیا, ہو سکتا ہے اس وقت اس نے نا آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا ہو, کچھ سال بعد کہیں نہ کہیں وہ دماغ میں آپ کی باتیں رہی ہوں گی, وہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھاتی ہے. اس پہ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ بات کریں کہ وہ تربیت کا کیسے. میرا خیال یہ ہے کہ جس سے سب تو نہیں, لیکن کچھ لوگ ضرور اس پہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن میرا یہ بڑا تیقن کے ساتھ یہ ماننا ہے کہ ایسا ہے. اور یہ اس لیے ماننا نہیں ہے خالی کہ خدا نخواستہ کسی انا کے تحت ماننا ہے, لیکن میں نے بہت کلوزلی, میں ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوں ہیومن بیہیویئر کا, تو میں لوگوں کو آبزرو بڑے غور سے کرتا ہوں, ان کے ساتھ گفتگو بھی بہت غور سے کرتا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ, جیسا آپ نے درست فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم کر لیں یا کہہ لیں, لیکن جو تربیت کا معاملہ ہے اس کا ریپلیسمنٹ کوئی ہے نہیں. اور تربیت ہوتی کن چیزوں کی ہے؟ تربیت ہوتی ہے اصولوں کی, تربیت ہوتی ہے قدروں کی, تربیت ہوتی ہے بنیادی چیزوں کی, صحیح و غلط کی, جھوٹ اور سچ کی, ایمانداری و بے ایمانی کی. اور یہ بڑی جلدی آپ کے اندر یہ چیزیں چلی جاتی ہیں, ایک تو بتانے سے بھی جاتی ہیں, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آف دوز تھنگس انٹو دیئر ایئرس, گھر میں یہ سن رہے ہیں مسلسل یہ بات, ساتھ میں عمل سے بھی جاتی ہیں جو آپ نے بھی کہا. اور ہم جب بچوں کے لیے ایک بات جو کرتے ہیں وہ بڑی کلیدی ہے, وہ بڑوں کے لیے بھی کلیدی ہے اور اداروں کے لیے بھی کلیدی ہے. چلڈرن اینڈ امپلائیز ڈو ناٹ ڈو واٹ یو سے, دے ڈو واٹ یو ڈو. تو یہاں سے پھر وہ, تو اسی لیے بچوں کا, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, بڑے طویل عرصے تک ان کا سب سے بڑا رول ماڈل جو ہے وہ ماں اور باپ رہتے ہیں. وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ٹل سچ ٹائم کہ خدا نخواستہ وہ شیش محل چکنا چور ہو جائے, تب تک اس سے بڑا ہیرو ان کا کوئی نہیں ہوتا. بیٹیوں کے لیے بالخصوص اگر تھوڑا نیرو ڈاؤن کریں تو باپ, اور بیٹوں کے لیے ماں. اس طرح سے اکثر دیکھا گیا, اور محبتیں بھی اسی نوعیت سے ہوتی ہیں. تو یہ اتنا کلیدی چیز ہے کہ میں نے بارہا یہ دیکھا اپنے کریئر میں اور اپنی زندگی میں کہ بندہ جو انتہائی نامور انسٹیٹیوٹ ہیں دنیا کے, وہاں سے پڑھ کر آ گیا ہے, لیکن اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ ویسا ہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اس کی تربیت میں گئی نہیں. اور پھر آج کل کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, بچے ٹیبلٹ پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, کینڈی کرش پہ بہت ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے. ان سب چیزوں سے ایک توازن میں ان کو ان چیزوں سے ایکسپوز کرنا, یہی تو تربیت ہے. اگر وہ توازن نہیں ہے اور وہ ایکسٹرا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ تربیت کرنے والے تربیت کر نہیں رہے. اور کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ وہ اس معاملے, ایک صاحب آئے میرے پاس اور وہ کہنے لگے کہ میں اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ بڑی ہی کلیدی چیز ہے, اسی سے مجھے اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا, تو میں کیا کروں؟ تو آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے, تو کچھ بتائیں کیسے کریں. میں نے کہا کہ آپ پہلے اپنی اس کمی کے بارے میں کانشیس ہو جائیے. اگر آپ کانشیس نہیں ہوں گے تو آپ دفتر میں آ کے بھی, اداروں میں آ کے بھی آپ ویسے ہی بولیں گے جیسے آپ امی کے ساتھ بولتے تھے. اب امی کے ساتھ تو آپ کیسے بھی بول سکتے ہیں,
آپ ان کی اولاد ہیں, ان کا جگر گوشہ ہیں, آپ اٹکیلی لے کے بھی بول لیں گے, نخرے کر کے بھی بول لیں گے, تو وہ تو کچھ نہیں کہے گی, تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ اسی انداز میں اگر یہاں بولیں گے کہ دیکھیں میں یہ کر نہیں سکتا, اٹس ناٹ گونا فلائی in the ambit of an organization. So you need to get conscious about the way you speak. That's the first step. Then obviously you need to learn and practice. ریاضت کرنی پڑے گی آپ کو, لکھنے کی الگ, بولنے کی الگ, اور پڑھنے کی الگ. اسی طرح سے تربیت پہ جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ماں باپ کو کانشیس ہونا پڑے گا کہ یہ کام ہے کرنے کا, اور یہ ہمیں پتا مار کے کرنا پڑے گا. یہ خود سے نہیں ہوگی, یہ کرنا پڑے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ یہ کانشیسنیس کم ہو گئی ہے, ٹائم بھی نہیں رکھتا, اور ٹائم بھی نہیں ہے, اس لیے بہت مصروف ہیں سب. اچھا مصروف کیوں ہیں, زیادہ تر لوگ کیوں مصروف ہیں؟ بھائی انہی کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں, انہی کے لیے تو ہم نکلتے ہیں, انہی کے لیے تو کما رہے ہیں تاکہ یہ آرام دہ زندگی بسر کریں. بہت عمدہ بات ہے, کوئی سے برائی نہیں ہے. لیکن ان کی جو مٹیریل سائڈ ہے, ان کی جو جسمانی ضروریات ہیں, اس کی تو فکر آپ کر رہے ہیں. ان کے کردار کی ضرورت کیا ہے, ان کے ذہن سازی کی کیا ضرورت ہے, اس پر آپ کوئی محنت نہیں کر رہے. تو یہ بڑا, اور یہ چیزیں تربیت کی بات کے حوالے سے بات ہو یا ایسی اور تمام چیزیں, بہت سارے لوگ چیزوں کو آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اب زمانہ بدل گیا. میرا اس بات سے اتنا اختلاف ہے کہ زمانہ کبھی نہیں بدلتا. بڑی عجیب بات کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ اس پہ ہو سکتا ہے چراغپا بھی ہو جائے کہ کیا بات کر دی, پتہ نہیں کس زمانے کا آدمی ہے, کہہ رہا ہے زمانہ تو روز بدل رہا ہے, بلکہ گھنٹوں کے حساب سے بدل رہا ہے. بالکل بدل رہا ہے, لیکن صرف مینیفیسٹیشنز بدل رہی ہیں. اوریجنل جو بنیادی چیز ہے وہ نہیں بدل رہی. فار ایگزامپل, ہم سب کی ایک نیڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیڈ کے ساتھ پیدا کیا ہے, وہ ہے تفریح. ہم تفریح چاہتے ہیں زندگی میں, انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کی جو نیڈ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. اس کو سیٹسفائی کیسے ہونا ہے, اس کی what are those manifestations that can satisfy this need of entertainment? They are constantly changing by hour. کبھی وہ سیٹسفائی ہو رہی تھی فٹ بال کھیل کے گلی میں, کبھی وہ سیٹسفائی ہو رہی ہے کینڈی کرش پہ, کبھی وہ سیٹسفائی ہو رہی ہے VHS پہ جو ہمارے جوانی میں اور بچپنے میں وہ VCRs تھے. پھر وہ ختم ہوئے تو DVD آ گیا, DVD بلو رے آ گیا, اور اب Netflix آ گیا. لیکن انٹرٹینمنٹ کی نیڈ قائم ہے, وہ نہیں بدل رہی. اسی لیے امجد اسلام امجد نے کہا, میں تو کیا ہی کہوں گا, جو انہوں نے کہا کہ ازل سے ایک ہی منظر ہے, فقط آنکھیں بدلتی ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے, نیڈز وہی ہیں, غم, خوشی, محبت, نفرت, تفریح, سب نیڈز وہیں پر قائم ہیں. ہاں وہ کیسے مطمئن کی جا رہی ہیں, وہ شکلیں بدل رہی, ٹیکنالوجی آ رہی. اور پھر ایک چیز جہاں پر ابھی تک دنیا کی توجہ نہیں آئی ہے, ایسا نہیں میں دلا رہا ہوں, بہت بڑے بڑے لوگ دلوا چکے ہیں, لیکن وہ عام نہیں ہے. اب AI کی بات ہو رہی ہے, اور ٹیکنالوجی بھی تاشا ہماری زندگی میں موجود ہے, آپ بھی یوز کر رہی ہیں, میں بھی یوز کر رہا ہوں, and we are kind of almost being controlled by it and going to become more so. So it becomes more important now to come up with governance of this technology as well, come up with ضابطۂ اخلاق, کس ٹیکنالوجی کا استعمال کس دائرے میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ آپ کو لوگوں سے, ٹیکنالوجی کا جو ایک واحد نقصان اور بھی ہوں گے لیکن فوائد بہت ہیں. تو کوئی ایسا نہیں خدا نہ خواستہ کہ میں وہ والا انسان بن جاؤں جو کہا کرتا تھا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ تو شیطانی آواز ہے. نہیں, ایسا نہیں, لیکن ضابطۂ اخلاق ضرور ہونا چاہیے, اس کو گورن کرنے کا طریقہ ضرور ہونا چاہیے, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو انسانوں سے دور کر دیتا ہے. بالکل کر دیتا ہے. تو اقبال ہر جگہ کام آتے ہیں, تو یہاں پہ بھی کام آتے ہیں. اقبال نے کب کہہ دیا, میرے خیال سے 125 سال پہلے, کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. کیا بات, تو اقبال سب کچھ کہہ گیا, تو وہ اس پہ بھی کہہ گیا. پتہ نہیں اس وقت تو نہ AI تھا نہ کمپیوٹر تھا, کیا سوچ تھی, کیا چیز تھی, کیا دکھ رہا تھا ان کو, کہ انہوں نے کہا کہ یہ برا نہیں ہے, ان کا استعمال کیجئے لیکن خیال سے کیجئے. بالکل. اور ریسنٹلی میں نے کسی سے سنا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی کانشیس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے ہے بھی نہیں. یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, یوٹیوب ہر جگہ پہ ہوں, یا آپ اس کا کانٹینٹ دیکھنا بہت ضروری ہے, کچھ کم رہ جائے گا آپ کی زندگی میں. آپ کو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے, اینڈ دین فار دیٹ واٹ ایور از نیڈیڈ آپ کریں. بٹ یہ جو ایک رش ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی اگر میں انسٹاگرام پہ نہیں تو میں تھوڑا بیکورڈ لگوں گا, یا میں فیس بک پہ نہیں ہوں تو مے بی لوگ سوچیں گے کہ یہ کون ایلین ہے.
تو وہ بھی ضروری نہیں ہے. آئی تھنک اف یو آر کلیئر آن یور روٹس تو دیٹس فائن. ایک بات میں اور سر اس کا جو دوسرا ایکسٹینشن ہے پیرنٹنگ والا کہ آپ ٹائم نہیں نکال پاتے, تو اس کا ایک اور نقصان جو مجھے لگتا ہے اس میں میں چاہوں گی آپ ضرور بات کریں کہ جو کانفیڈنس ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو نیو جنریشن ہماری ہے تو لوگ اب بہت بات اس پہ ہونے لگی ہے کہ جی لونلینے کا شکار ہے, اور اتنا یہ جو نیو جنریشن اس کے سیٹسفائنگ والا جو ایلیمنٹ ہے بہت کم آئے گا. اس کا پچھلی جنریشن بھی اور کوئی بھی جنریشن آپ لگا لیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس کا ایک بہت ضروری جو کام تھا نا, جو ایک شاباشی دینے والا دوسری دینے والا, کانفیڈنس بلڈنگ میں جو پیرنٹس کا رول ہوتا ہے وہ اس پہ میں چاہوں گی آپ ضرور بات کریں. کیونکہ ریسنٹلی میں سن رہی تھی ذاکر خان جو انڈین وہ ہے, لیکن ہی یو نو از اے ونڈرفل آرٹیکولیٹر ہاؤ ہی ٹاکس. تو مجھے 2-3 جگہ ان کی بات میں جو چیز لگے نا کہ بڑا آج کل ان کا سوشل میڈیا پہ چرچا بھی ہے کہ وہ کتنی یو ایس میں پورا ٹور کر کے آئے, لیکن جب وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اپنے, ہماری بھی میڈیوکر فیملی ویسی ہوتی ہے کہ وہ اسٹرگل کرتے کرتے کرتے, لیکن 2-3 جگہ کہیں میں نے سنا کہ ہی واز اسپیکنگ اباؤٹ ہز فادر, کہ جب میں فیل ہو رہا تھا اپنی زندگی میں 2-3 جگہ انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ میں نے کسی نے بتایا میرے فادر کو نہیں جیسے میں ہار گیا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ میری کسی اور سے بات کرو, یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے, جو میرا بیٹا تو نہیں ہارتا, ٹھیک ہے, یہ تم نہیں ہو, تم جیتو گے اور آئی بلیو یو. ایسی 2-3 چیزیں انہوں نے کہی. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ مے بی دیٹ کانفیڈنس دیٹ واز ایکچولی reinforced every time on his son had made him to actually achieve those big dreams. مجھے یہ کمی بہت لگتی ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس نہیں دیتے جو کہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا اس پہ کیا بولیں؟ بالکل ایسے ہی آپ نے جو ہے وہ ایک طرح سے کوزے میں بند کر دیا ہے دریا کو. یہ کانفیڈنس دینا, اور کانفیڈنس دیا کیسے جاتا ہے؟ کانفیڈنس دیا جاتا ہے ٹرسٹ کر کے. فار ایگزامپل کہ بیٹا مجھے یقین ہے کہ تم یہ کر لو گے. یہ جو جملہ ہے نا کہ اسٹیٹمنٹ, یہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے, دیٹ آئی نو یو کین ڈو اٹ. نہ کرتا ہوا بھی انسان ہوگا نا, وہ اس جملے کی طاقت پہ وہ چیز کر جائے گا. And coming from your parents, those are your role models. رول ماڈلس, اور جو آپ کے ہیرو ہے, آپ کا ہیرو آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تم یہ کر سکتے ہو, تو اس کے اندر ایک بجلی بھر جائے گی. وہ اگر نیچرلی گفٹڈ نہیں بھی ہوگا تو بھی کر دے گا, یہ میرا ماننا ہے. تو یہ کانفیڈنس دینا اور یہ ٹرسٹ کرنا اس کو کہ آئی ٹرسٹ یو بیٹا, مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے, یہ اس کی صلاحیت کو دن دونی رات چوگنی ترقی دیتا ہے, 4 چاند لگا دیتا ہے, اس کو بالکل کمال پہ پہنچا دیتا ہے. اور ہر چیز بتانی چاہیے اصل میں, ہر چیز اینڈ دیٹ گوز لانگ وے نا. اب وہی پازیٹیوٹی جو تعریف آپ نے اپنے بچوں کی کر کے ان کو تھوڑی کہ غلط چیز پہ نہیں, لیکن جہاں اچھا کریں ان کو تھوڑا کہیں کہ ہاں از ڈوئنگ گڈ, تو وہ پھر معاشرے میں وہی آگے وہی چیز آتی ہے نا. دیٹ گوز لانگ وے. دین ہاؤ پھر آپ کو جو بات تھی کہ سوسائٹیز میں پھر جب ہم آتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو پاتی ہماری معاشرت کی, کیونکہ یہی بیہیویئر مجھے لگتے ہیں نا. کرٹیسزم ول ٹریگر مور کرٹیسزم, بالکل the bashing would create more bashing. تو اگر آپ پازیٹیولی بات گھر سے سن کے نہیں آ رہے تو وہ کہتے ہیں نا آپس میں کوئی بندے کا ڈانٹ پڑتے کہتے ہیں گھر سے لڑ کے آئے ہوں گے. نہیں, اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہو نہ سکتی ہو, جو ممکن نہ ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتور بنایا ہے. ایک جانب بہت کمزور بنایا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے, ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ یہ کب تک ہے, اور یا تھوڑی سی ہچکی لگ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ سانس دوبارہ بحال نہ ہو جائے. تو یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں جو ہمیں ہمارے پیر زمین پہ جن کو رکھنا چاہیے. دوسری طرف اتنا طاقتور بنایا ہے کہ آپ پورے اقوام کو بدل سکتے ہیں, اور بدل کے دکھایا ہمارے سب سے بڑے رول ماڈل نے, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے شعبے میں وہ چیز کی, تو بہت طاقتوری بنایا. لیکن ان چیزوں کو یہ سب کروانے کے لیے آپ کو کانسٹنٹلی وہ جس کانفیڈنس کی, جس ٹرسٹ کی, جس بیک اپ کی بات کی, وہ نہ ہو پازیٹیوٹی, تو پھر وہ پشمردہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو کوئی اور لوگ ہوتے ہوں گے جو یہ کرتے ہوں گے. ایسا ہی تو جب اسے خود اس کو اپنی صلاحیت کے بارے میں یقین دلانا, یہ سب سے بڑا تربیت کا حصہ ہے اس عمر تک کہ ہاں یہ تم کر لو گے بیٹا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا تمہیں. اچھا, یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے, ایک تو اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن میرے ساتھ مجھے کئی دفعہ ناٹ اونلی مائی پیرنٹس, میرے کسی مینٹور نے, میرے کسی استاد نے کہا کہ اشر تم کر لو گے. مجھے تھوڑے ڈاؤٹس تھے, نہیں یار یہ ہو نہیں پائے گا. میرا ڈاؤٹ چینج ہو گیا,
میں نے کہا جب یہ کہہ رہے ہیں کر یہ لوں تو گا. میں کر لوں گا, اور میں نے کر لیا. تو مجھے پتہ چلا اس میں انسان بہت ہی سائیکولوجیکل اینیمل ہے. ہاں. یہ اس کی جو سافٹ ویئر سائڈ ہے نا, ہاں. اس میں ایکچولی ہارڈ سائڈ کو ہے ہی نہیں, سافٹ ویئر ہی سائڈ ہے. تو وہ آپ اس سے بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اسی لیے وہ مجبوری ہے, بار بار ذکر آ جاتا ہے. اقبال نے کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. تو اقبال تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پہ چل رہے ہیں تو your hand is as powerful as his hand because he sides with you. لیکن آپ چلنا ہی نہیں چاہ رہے تو وہ پھر ایک الگ بات ہے. جی. تو ارشد صاحب آپ نے جو ساری بالکل آئی تھنک بہت گہرا ٹاپک ہم نے کھول لیا ہے, لیکن اس میں ہم اگر دیکھیں تو جتنی بھی ڈسکشن ہم نے اب تک کی ہے, آئی تھنک ایک چیز کانسٹنٹ نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ شاید ہم کہیں بھی لیک کر رہے ہیں تو مے بی وی آر ان سو مچ رش. شاید کہتے ہیں وقت بھی بہت تیز ہو گیا ہے, سوشل میڈیا کا امپیکٹ اینڈ ٹیکنالوجی ڈوئنگ تھنگس فاسٹر ایوری ٹائم. پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو یہ کہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کہ واٹ از دا مسنگ ایلیمنٹ جس کی وجہ سے ہم شاید کہیں ان باتوں پہ سوچ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کچھ مسنگ لنک ہے؟ دیکھیے ابھی جو ہم جس عہد میں زندہ ہیں, یہ عہد ہے اسکرولنگ کا اور سرفنگ کا. تو اس میں اور بہت اچھا ہے, علم بڑھ رہا ہے, علم اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جتنے علم سے ایکسپوز ہوتا تھا ایک انسان اپنے لائف ٹائم میں سن 1900 میں, اتنے علم سے آج ہم ایکسپوز ہوتے ہیں میکسیمم ایک دن میں. تو 125 سال میں یہ فرق آیا ہے کہ لائف ٹائم نالج اینڈ 1 day's نالج دیٹ از آلسو ایٹ بیسٹ یہ برابر ہے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے. جب اتنا آن سلاٹ ہو آپ کے پاس انفارمیشن کا کہ یو آر ایکسپوز ٹو آل کائنڈز آف انفارمیشن نالج اینڈ وچ از انکریزنگ بائی سیکنڈس, تو اس صورت میں پھر یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ فوکس کریں. کلٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے اس بات سے وہ بات یاد آ گئی, ایک پرانے وقتوں میں, آپ لوگ تو چھوٹے ہیں لیکن ایک ٹی وی پہ پروگرام آتا تھا ضیاء محی الدین شو. He was the pioneer of show host in Pakistan. اس پروگرام میں انہوں نے ایک دفعہ بلایا, ایک شاعر تھے پرانے, نون میم راشد صاحب, اور نون میم راشد صاحب سے انہوں نے پوچھا, جو مختصراً میں بتا رہا ہوں, کہ راشد صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کے معیار تعلیم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, اور یہ سوال وہ پوچھ رہے ہیں سن 1971 میں. نون راشد صاحب نے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب لوگ کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے جاہل ہوا کرتے تھے, آج کل لوگ کتابیں ہونے کی وجہ سے جاہل ہوتے ہیں. مقصد ان کا کیا تھا کہ وہ تو اویلیبلٹی نہیں تھی علم کی, کتابیں ہی نہیں تھیں, تو پڑھتے کیا اور قابل کیا ہوتے اور جہالت سے دور جاتے. اب اتنی زیادہ اویلیبل ہیں کہ ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں. یہ 71 میں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت تو ہم اتنے انفارمیشن اور نالج سے ایکسپوزڈ ہیں کہ اگر ہم فوکس نہیں کریں گے, اسپیشلائز نہیں کریں گے, تو ہم نہیں علم حاصل کر سکیں گے. ہم کلٹر میں چلے جائیں گے. اور پھر بات آتی ہے کہ اچھا ایسا کب ہوگا؟ ایسا جب ہوگا جب ہم سوچیں گے, ہم پاز لیں گے, جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا, پاز لے کے ریفلیکٹ کریں گے کہ ہو ایم آئی, واٹ ایم آئی ڈوئنگ, وچ ڈائریکشن آئی ایم گوئنگ, ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو ریچ. اگر یہ کلیئرٹی آپ نہیں لائیں گے بگ پکچر کی, تو انفارمیشن اور نالج سے تو آپ ایوری سیکنڈ ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ اپنا موبائل اٹھائیں گے تو آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, فیس بک پہ چلے جائیں, انسٹا پہ چلے جائیں, کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہی ہے. بہت عمدہ چیزیں بھی آ رہی ہیں, تقاریر آ رہی ہیں, پریزنٹیشنز آ رہی ہیں. سائمن سینک موجود ہے ہماری زندگی میں جو ہر موقع کی چیز ہم کو وہ بتا رہا ہے. اسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ موجود ہے, تو آپ تو کھو جائیں گے اس میں. اس کھونے سے باہر نکلنے کے لیے میں اس کو جوڑ دیتا ہوں والدین سے بھی اور اساتذہ سے بھی اور باسز سے بھی, کہ ان کو کہنے بہت تاکید کی ضرورت ہے کہ رکیے, رک کے اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں, اور اس انفارمیشن میں سے وہ سلیکٹ کر لیجئے جو آپ کو ورلڈ کلاس بنانے میں آپ کی معاون ثابت ہو سکتی ہے. لیکن یہ جب ہی کر سکیں گے جب آپ رکیں گے, رک کے ریفلیکٹ کریں گے کہ مجھے چاہیے کیا. اور ریفلیکشن جو ہے, آئی ایم شیور, میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی کسی نے نہیں بتایا اور یہ پہلی دفعہ کوئی میں بتا رہا ہوں, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ریفلیکشن بھی سنت ہے. یہ ہمیں عموماً بہت ساری چیزیں ایسی ضرور پہنچتی ہیں سنت کے حوالے سے ماشاءاللہ, جو عبادات سے متعلق ہیں اور کچھ معاملات سے متعلق ہیں, وہ لباس سے متعلق ہیں. لیکن ایسی کچھ چیزیں جو کہ چونکہ ان کی زندگی ہمہ جہتی تھی, تو ہر چیز کی مثال موجود ہے. تو ریفلیکشن
is a sunnat. Why? Because that's what he did consistently in his life, especially in the first 15 years. 25 साल की उम्र से जब उनकी शादी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, तो हमें ये मालूम हुआ कि वो अक्सर व बेशतर गारे हिरा चले जाते थे. हाँ. तो सवाल ये पैदा होता है, जो अक्सर मैं अपने इंटरव्यूज़ में भी कर लेता हूँ, और उस पर लोग हैरान भी हो जाते हैं, कुछ परेशान भी हो जाते हैं कि अरे किस किस्म का, इसका क्या ताल्लुक है कंपनी की हायरिंग से. मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि उनकी एक बड़ी यूनिक आदत थी और कंसिस्टेंट भी थी कि उन 15 सालों में 25 साल से 40 साल की उम्र तक अक्सर व बेशतर वो गारे हिरा चले जाते थे. और जो गारे हिरा गया हो उसको वो ये जानता है कि तकरीबन 2.5 घंटे की चढ़ाई है. मजबूत इंसान के लिए वो माशाल्लाह मजबूत थे, अल्लाह ताला की ख़ास उन पे करम फरमाइयाँ थी. तो वो 2-2.5 घंटे में इंसान पहुँचे, तो करते क्या थे वहाँ जाके. लोग मुझे अक्सर जवाब इसका इंटरव्यू में देते हैं कि नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे. तो मैं उनसे कहता हूँ नमाज तो आई नहीं थी, दीन ही नहीं आया था, दीन ही नहीं आया था, पहली वही नहीं आई थी, तो नमाज की बात वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे. तो क्या करते थे, वो गौर व फिक्र करते थे, वो रिफ्लेक्ट करते थे मक्के के हालात पे कि ऐसा क्यों है, ये बराना तवाफ क्यों होता है, ये बच्चों को जिंदा क्यों गाड़ देते हैं, ये ऐसे इनका कंडक्ट, इनके अखलाक ऐसे क्यों है. इस कदर गौर किया उन्होंने उस मकाम पर कि अल्लाह ताला ने उसी मकाम को चूज कर लिया अपने पैगाम के लिए. पहली वही वहीं पे नाजिल हो गई. तो रिफ्लेक्शन इज सुन्नत, इसको आप रोक देंगे, और सुन्नत मौक़िदा है, गैर मौक़िदा भी नहीं है. तो आप रोक देंगे तो फिर यही होगा कि जो कुछ भी आप पर बम्बार्डमेंट होगी आप उसमें बहते चले जाएंगे. खूबसूरत बात आपने की कि आई थिंक हम क्लोज कर सकते हैं कि एज ए ह्यूमन अल्लाह ने आपको ब्रेन दिया है, सोचने की सलाहियत कुछ दी है. वी आर नॉट मशीन के सिर्फ चले जा रहे हैं, कोई दौड़ लगी हुई है, ठीक है, वो तो ज़िंदगी के तकाज़े आपको पूरे करने, हर आपको बहुत सारे डिमांडिंग लाइफ है, उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें कोप करना पड़ता है. बट इफ़ समथिंग नहीं वट एवर इज़ गोइंग अराउंड, आपको थोड़ा टाइम लेकर उस पर रिफ्लेक्ट करना है, बिकॉज आपकी एक जिम्मेदारी है हर इंडिविजुअल की. वो जब तक एग्जैक्टली आपने क्या, इससे अच्छी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकती कि जब कुछ भी सही नहीं ऑलमोस्ट हो रहा था एंड देयर वाज नो डिवाइन मैसेज, इन फैक्ट कुछ भी नहीं था, बट ही एक्चुअली डेलिबरेटेड डिड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट मैं सोचूं, मैं बैठूं, देखूं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और कैसे ठीक किया जा सकता है, जबकि उनको कोई ऐसा मैसेज तो नहीं उस वक्त तक आया हुआ था. तो हम सोचते हैं कि नहीं कोई बाहर से आके सीधे सही कर देगा, कुछ ऐसे कर देगा. एज एन इंडिविजुअल हमारी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो आई थिंक थैंक यू सो मच शिक्षा फॉर ऑल दैट. थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन डीप डिस्कशन एंड आई एंजॉयड. हाँ, खासा हमने आज गाढ़ा डिस्कशन कर लिया. बट एनीवे आई थिंक कि इस कभी कभी ये भी हर वक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसकी भी ज़रूरत होती है ताकि लोग अगेन थिंकिंग पाथ पर जा सकें. अक्सर ट्रेनिंग के हवाले से लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रेनिंग का क्या मकासद है. तो मैं कहता हूँ 3 मकासद हैं. एक तो लर्निंग है, ज़ाहिर है, कुछ सीखने के लिए गए उस मौजू पे सीख के आ जाएंगे. दूसरा ये है कि चेंज होता है, ऑफिस एनवायरनमेंट से, अपने डेस्क एनवायरनमेंट से निकले, चेंज हो गया. तीसरा एक्सचेंज होता है. बिल्कुल बिल्कुल. और चौथा और आखिरी ये कि इनमें से कुछ भी ना हो, कम से कम आप थिंकिंग पाथ पे डाल देते हैं कि लोग कहते हैं यार वाकई ये तो कभी सोचा नहीं था, इस तरह से सोचा नहीं था. इवन इफ दैट इज हैपनिंग, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड. Thank you so much for being here again, and inshallah. Thank you once again. Thank you.